آج رجب المرجب کی 5 تاریخ ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص دن آ گیا ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ یقین نہیں آئے تو بے شک آزما لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج 5 رجب المرجب ہے اور پہلے جمعۃ المبارک کا مبارک دن آ گیا ہے۔ میں نے خود اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ رجب کے پہلے جمعۃ المبارک کا انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آئے اور یا اللہ یا رسول اللہ کا یہ خاص عمل پڑھ لوں۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا دولت کا کوئی اور عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا بھی قرض ہے نا اور آپ کی آمدنی بہت کم ہے، اللہ والوں، غیب سے دولت آتی ہے۔ فرشتے غیب سے آپ کے گھر میں دولت پھینک پھینک کے جاتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے یا اللہ یا رسول اللہ کا۔ جب زمین پر بیٹھ کر یا اللہ یا رسول اللہ کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو زمین بھی اپنے تمام خزانے اگل دیتی ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں، یہ وہ خاص وظیفہ ہے جو آج آپ کی زندگی کو سنوار دے گا، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا اور کوئی دولت کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بس ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، ایک بار اس وظیفے کو آزمانے کی دیر ہے۔ آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں تو پھر پریشانیوں کی تمام نجات کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں رحمت کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں اگر بے برکتی ہے تو برکت کے لیے پڑھ لیں، اگر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو پسند کی شادی کے لیے پڑھ لیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، ناگہانی آفات اور اموات سے پریشان ہیں تو اللہ والوں اس کے لیے پڑھ لیں، اگر بیمار ہیں اور شفا چاہتے ہیں کامل شفا کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں، آج رجب کی 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ اس جمعے کو فرشتے آسمان سے زمین پر نزول کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور اللہ والوں، چاندی کے اوراق اور سونے کے قلم سے وہ لوگ جو بندہ پہلے آتا ہے اس کو پہلے لکھتے ہیں، جو بندہ تیمارداری کرتا ہے اس کو لکھتے ہیں، جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کا انعقاد کرتا ہے اور وہ درود نبی پاک کی ذات پاک پہ پڑھتا ہے تو اللہ والوں اس کو بھی لکھا جاتا ہے، اور پھر رب کی بارگاہ میں ان کے ناموں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پھر ان کی تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، منظور کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہے۔ اور اللہ والوں، عید کا دن کسے کہتے ہیں؟ جسے خوشیوں والا دن کہیں۔ تو آج وہی دن ہماری زندگیوں میں لوٹ آیا ہے۔ اللہ والوں، یہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور اگر لاپرواہی سے اس جمعۃ المبارک کے دن کو آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا آپ لوگوں کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ والوں، بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، کاروبار اگر بند پڑا ہے تو کاروبار کو چلانے کے لیے پڑھ لیں۔ غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا کا سب سے تیز ترین وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ والوں، اس سے بڑا اور کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، بہت بڑا عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے یا اللہ یا رسول اللہ کا۔ بس ایک بار اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، بس ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا، یہ آپ لوگوں کو صرف ہمارے چینل پر ہی ملیں گے۔ اس لیے آپ لوگ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس چینل سے جڑ جائیں،
اور پھر دیکھیں کامیابیاں کس طریقے سے آپ کا استقبال کرتی ہیں، آپ کے قدم چومتی ہیں۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا افغانستان یا سعودی عربیہ یا دبئی، یعنی کہ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں رجب کی 5 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا پہلا جمعہ ہے، بڑا ہی خاص جمعہ ہے، دولت والا جمعہ ہے، تو وظیفے کو بہت دھیان سے اور سمجھ کے کریے گا۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی چھوٹی بات مس ہو جائے جو یہ پورا دن آپ لوگوں کا ضائع کر دے۔ تو لہٰذا ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں تاکہ ہر ایک بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے، کیونکہ میں بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اب اللہ والوں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں عمل کی طرف، پھر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کی 5 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی اس ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، صاحب روزگار ہونا چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے اور وہ اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ والوں، ہر کسی کا مسئلہ الگ ہے، ہر کوئی الگ طرح سے پریشان ہے، لیکن آج جو عمل آپ کو دے کر جاؤں گا اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کو رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے اور اس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اس لیے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزاریے گا، لازمی آج کا یہ عمل بالخصوص پڑھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ اب اللہ والو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔
اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بہت ہی محبت بھرا نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے جو کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اللہ پاک کے بڑے ہی پیارا نام یا ودودو کا ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گی، جس کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی موم بن جاتا ہے، اس کا دل موم کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے دل میں راج کرنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کو نہ دیکھے۔ تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا ایسا خاص اسم اعظم ہے جو کہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کرتا ہے
کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انڈے کے اوپر اگر آپ پڑھ لینا یا ودودو کو تو بہت فائدہ ہوگا۔ جو انڈا نارمل آپ لوگ ناشتے کے لیے بناتی ہیں نا، اس کے اوپر یہ عمل پڑھیں یا ودودو کا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انڈے پہ دم کریں اور پھر مطلب اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس کے بعد بھی دم کر سکتے ہیں، پہلے بھی دم کر سکتے ہیں، تو پھر جو ہے اپنے شوہر کو وہ ناشتہ پیش کر دیں۔ یقین کریں جیسے جیسے وہ ناشتہ کرتے جائیں گے ان کے پورے دل میں دماغ میں آپ کی ہی یادیں رج جائیں گی، بس جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں، اپنے شوہر کو غلام نہیں بنانا ہے، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کریں گے نا، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دادا دادی بتاتے ہیں بچوں کو، ماں باپ نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ جتنے زیادہ جائز مقاصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کریں گے فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ودودو یہ ایک بار ہو گیا، یا ودودو یہ 2 بار ہو گیا، یا ودودو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ودودو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 100 بار، 100 ٹائمز، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ انڈا پر پڑھ لیں ہو تو انڈے پہ دم کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں ہو تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں، یا پھر پانی پہ پڑھ لو تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے، یاد کر کے تصور میں رکھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی ذہن میں رکھے، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ذہن میں آئے گا تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے دعوے دار رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب کے کسی فرمان پہ یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اگر رب کے لیے آپ نے کر لیا تو یقین کریں دنیا جہان کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو انڈے پر پڑھتے ہیں اور انڈا کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیگم کو کھلا دیتے ہیں یا پھر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پاک کی یاد میں محبت میں کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کو کسی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بولے کہ میں خانہ کعبہ پہ دم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے دل سے آنکھوں کو بند کریں، رب کو یاد کریں اور یا ودودو پڑھتے رہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، یعنی بے پناہ کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ نے آخر میں یا عزیزو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے، یا عزیزو، آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اپنی یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بد نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یہ یا عزیزو کا اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی صرف یا عزیزو کو پڑھے اور سچے دل سے پڑھے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو اس کے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ وہ کیونکہ یا عزیزو کے ایک نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یا عزیزو کے معنی ہیں عزت دینے والے۔ اب عزت دینے والے عزت کیسے ملے گی؟ جو بندہ حیثیت میں بڑا ہو تو جب بھی اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی اگر رتبے میں بڑا ہو یعنی کہ پرموشن چاہتا ہے تو بھی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو اللہ والوں نے بتائے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو عمل ہے یا عزیزو کا، یہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا عزیزو کس طریقے سے پڑھنا ہے بس یہ ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔
یا عزیزو یہ ایک بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا عزیزو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اب آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، رجب کی 5 تاریخ پہلا جمعہ ہے، تو لہٰذا دعا بھی اچھے انداز میں مانگیے گا۔ اس بات کو بھولیے گا نہیں کہ دعا ہمیں بہت اچھے انداز میں مانگنی ہے، اور دعا اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی ہم لوگ براہ راست رب سے رابطے میں آ جاتے ہیں، دعا اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ والو، اللہ رب العالمین کو یوں تصور کر کے دعا مانگی کہ گویا دیدار کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے روحانیت ملے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ پاک آپ کے رزق کو بڑھائے گا، معاملات کو بہترین کر دے گا۔ تو اللہ والوں، خود بھی اس عمل کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کرنا مت بھولیے گا، بے شک 10-20 روپے ہی کسی فقیر کو دے دیں، کسی مدرسے میں دے دیں، وہ ضرور کریے گا۔ یا 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی چینی پر اس عمل کو پڑھ کے دم کریں اور وہ کبوتروں کو ڈال دیں، چڑیا کو ڈال دیں۔ اس طریقے سے دیکھیں وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ جو صدقے کا طریقہ بتا رہا ہوں یہ افضل عمل ہے، اور صدقہ کرنے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اب اللہ والوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔